شریف پر تشریف فرما موقر و مقتدر علماء اہل سنت و سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس محفل کے جو بانی ہیں، جو سرپرست ہیں، اور جو ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ہم سب ان کے مقتدی ہیں، وہ ہم سب لوگوں کے مقتدا ہیں۔ میری مراد عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب البراہین، فضیلت الشیخ مفتی الدہر، صدر العلماء فی دبئی، ایک نیا جملہ ہے، ٹھیک ہے، صدر العلماء فی دبئی۔ اور اس کے آگے مزید اگر میں کوئی جملہ تعارف میں، حالانکہ صداقت پر مبنی ہے، اگر میں بولوں گا تو چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں گی کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو خطاب یا لقب نہیں دیا کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ اس کے مصداق ہیں۔ اگر کہا جائے قاضی القضات فی دبئی تو بیجا نہیں ہوگا، بجا ہوگا۔ قاری صاحب قبلہ میرے طرف توجہ۔ ان کی بڑی محنتیں ہیں دبئی میں، بڑی ان کی مشقتیں ہیں، انہوں نے اپنے خون اور پسینے سے دبئی میں مذہب اہل سنت پہچان کے لیے، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ، صبر و قناعت کے ساتھ انہوں نے یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کے ڈنکا کو بجایا ہے، بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ یہ میرا پہلا اتفاق اور یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت نے مجھے اپنے یہاں بلا کر کے اور خطاب کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے انہوں نے موقع عنایت فرمایا۔ میں تہہ دل سے حضرت کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمامی حضرات کا کہ آپ حضرات مجھے سن رہے ہیں۔ یہ حضرت کی مزید میرے ساتھ دعائیں ہیں، ان کی شفقتیں، محبتیں کہ آج میں دبئی میں الحمدللہ ٹکا ہوا ہوں۔ یوں تو سب کا رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت محتاج تعارف نہیں ہے، گوشے گوشے، گلی گلی، نگر نگر اور ملک سے بیرون ملک ہے نہیں، ہندو نیپال، ہندو پاک، ان تمام جگہوں پہ حضرت جو ہے واقف ہیں، سب لوگ واقفیت رکھتے ہیں حضرت سے۔ سہل جملے میں 2-3 باتیں بول کر میں آپ کے سامنے سے رخصت ہوں گا۔ سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیغمبر، مالک خشک و تر، آمینہ کے دلبر، سرور رہبر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، احمد مختار، جناب محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ دراصل تقریر اور خطاب تو حضرت کے شاید ابا حضور کا ہونا ہے، اور وہ ہم لوگوں کو پند و نصیحت کریں گے انشاءاللہ، اور بڑی اچھی باتیں کریں گے۔ دراصل 10 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے اور میں مقید ہوں، تو اس 10 منٹ کے وقت میں 3-4 منٹ تو غالباً میرا وقت ہو گیا ہے۔ مزید کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت
اور ہم لوگ عرف عام میں بولتے ہیں سلسلہ رضویہ، سلسلہ رضویہ اور مسلک اعلیٰ حضرت، دو تین جملہ حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور الحمدللہ مداح خیر الانام حضرت شعیب صاحب قبلہ یہ تشریف لا چکے ہیں، اور ادھر قاری عباس صاحب اور قاری نور محمد صاحب، ادھر قاری عبدالقادر صاحب، ایک اور ہیں قاری منہاج صاحب، وہ بھی شاید باہر ہیں۔ تو یہ سب کے سب ہمارے جماعت اہل سنت کا ایک عظیم قافلہ ہے، اور یہ سب الحمدللہ سب آفتاب ہیں، اور سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام جس انداز میں لے رہا ہے، سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے ذکر و اذکار کو سننا، یہ بھی اپنے آپ میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہماری آج کے دور میں یہ پہچان ہے الحمدللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے۔ میں آخری جملہ، آخری گزارشات آپ سے کر کے میں رخصت ہوں گا کہ آپ موقع جیسا بھی آ جائے، میں تقریر کے اعتبار سے، واعظ و نصیحت کے اعتبار سے میں نہیں بول رہا، بلکہ حضرت کو گواہ بناتے ہوئے اور اپنے اپنے ایمان اور عقائد اور مسلک پر قائم رہتے ہوئے میں ایک برادر اہل سنت کے لحاظ سے، اعتبار سے میں ایک آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، نوبت چاہے جیسی آ جائے، معاملات چاہے جیسے ہوں، آپ ہر چیز کا سمجھوتا کر لیں۔ آپ شریعت میں گنجائش ہے نا، شریعت میں گنجائش ہے، لیکن بات جب آ جائے میرے امام کی، بات آ جائے عقائد کی، بات آ جائے مسلک کی، تو اپنے مسلک کے ساتھ آپ سمجھوتا نہ کریں۔ آپ جس دن آپ نے اپنے مسلک سے سمجھوتا کرنے کی فکر آپ کے اندر آ گئی، سمجھیے کہ آپ کا ایمان و عقیدہ اور آپ کی سنیت کمزور ہونے لگی۔ اس دن سے آپ اس چیز کو، مطلب کہ میں آپ کی میں تائید کرتا ہوں، میں جان رہا ہوں کہ ڈیمیج ہے، بس جملہ پوائنٹ ڈیمیج ہے، پھر بھی میں تائید کر رہا ہوں۔ تو میرے امام نے کہا ہے کہ ڈیمیج چیز کی بھی تائید کی جاتی ہے، تصدیق اور تشہید سب کی جاتی ہے، لیکن اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے ہم اسی کی تائید کر سکتے ہیں جس کی تائید کرنے کا میرے امام نے حکم دیا۔ تو آپ ہر چیز سے سمجھوتا کریں، اپنے دین اور اپنے مذہب و مسلک، اپنی سنیت سے آپ کبھی بھی سمجھوتا کسی کے ساتھ آپ نہ کریں۔ میں نے اتنی دیر کے بیان میں میں نے آپ کو جو اول اور آخر جو میں نے پیغام دیا، جو میرا میسج تھا، وہ یہی تھا۔ آپ کا عقیدہ ہونی چاہیے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کو اور آسان کر کے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے پکاروں وہاں وہ سنیں، میں یہاں سے پکاروں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے تعلق سے آپ کا ہمیشہ یہ عقیدہ اور آپ کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق رسول کا جو طریق بتایا، عشق رسول کا جو ہم تک میسج پہنچا، جو محبت رسول کرنے کا ٹوٹ کر جو ہم تک میسج اور پیغام پہنچا، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ہے نہیں؟ تو وہ ہمیں میسج کس نے دیا؟ ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کا شمع روشن کس نے کیا؟ تو آپ کا عقیدہ ہر وقت، ہر جگہ پہ، ہر لمحے، ہر اعتبار سے یہی ہونی چاہیے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام۔ آخری جملہ، میرا وقت شاید ہو چکا ہے،
تو میں آخری جملہ یہ کہوں گا، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کی شان ہے، آپ کی جان ہے، آپ کی پہچان ہے، تو آپ یقیناً آپ کا اخلاق بھی ایسے ہی عظیم الشان ہونی چاہیے جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ کا اخلاق ہے۔ الحمدللہ اخلاق کے منبع ہیں، منبع۔ میں پہلے بہت دور تھا ان سے، لیکن جب میں نے حضرت کے سیرت کا تھوڑا سا مطالعہ کیا، میں نے حضرت کو سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے افسوس ظاہر کیا کہ کاش کہ 2 سال پہلے حضرت سے بہت قریب ہو جاتا، حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا، لیکن دیر آیت درست آیت۔ میں نے حضرت کے دامن سے وابستہ ہوا، حضرت نے دست شفقت میرے سر پہ رکھا۔ الحمدللہ ان کے زیر سایہ عاطفت میں ہماری زندگی اس وقت گزر رہی ہے، اور آپ لوگ بھی دعا کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر 2 آدمی ہو وہاں پر بھی اپنا ایک امیر بناؤ، سبحان اللہ، اپنا ایک امیر بناؤ۔ تو اس وقت آپ کو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ دبئی میں یوں تو بہت سارے علماء ہیں، عالم دین ہیں، سب اپنے اپنے قبیلہ، اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے بستی کے لیے سب امیر ہیں، یعنی وہ امام ہیں، وہ امیر ہیں۔ لیکن اگر پورے دبئی کے علماء اور عوام کی بات کریں آپ کہ سب کے امیر کون ہیں، اللہ نے کس کو منتخب کیا ہے، کس کو چنا ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ وہ اور کوئی نہیں، مفتی صاحب قبلہ، مفتی اختر صاحب قبلہ، مصباحی صاحب قبلہ، رضوی صاحب قبلہ، خلیفہ تاج الشریعہ، یہ دبئی کے چھوٹے بڑے ہر عالم کے بھی امیر ہیں اور عوام کے بھی امیر ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کی حمایت، ان کی محبت ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور ان کے عاطفت میں، ان کی معیت میں آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک امیر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ایک امام ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ ڈگمگائیں گے، لڑکھڑائیں گے، تو آپ کو سنبھالنے کے لیے مفتی صاحب قبلہ اپنا ہاتھ بڑھا دیں گے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ مسائل میں ان سے آپ رجوع کریں گے، آپ ان سے امداد حاصل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو مسئلہ یہ بتائیں گے۔ الحمدللہ بہت علم و فضل میں ان کو بڑی مہارت تامہ حاصل ہے، اور میں بھی الحمدللہ کافی دیر ہے نہیں، اور بڑے مطلب اونچ نیچ کے انداز میں، اتار چڑھاؤ کے انداز میں بھی، جوش و خروش میں بھی میں خطاب کر سکتا ہوں، یہ بھی فن میرے اندر ہے الحمدللہ۔ لیکن اس وقت جوش و خروش اور زور سے چلا کر کے شور شرابے کے ساتھ خطاب کرنے کا وقت اب چلا گیا۔ اس وقت ہمارے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم دھیرے بولیں تو ہمارے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ آخری جملہ یہ ہے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کی شان ہے، جان ہے، پہچان ہے۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مستحکم طور سے قائم رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن آپ مرتے دم تک نہ چھوڑیں۔ آپ دنیا چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے، نہیں ہم لٹ جائیں کوئی مشکل نہیں، بس ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں جانی چاہیے۔ یہ اگر آپ کا نظریہ، آپ کی فکر، آپ کے تفکرات، آپ کے تخیلات اگر اس طرح کے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک بھی بد عقیدہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اور بد عقیدہ کیسے قریب آئے گا؟ ہمارے امیر تو مفتی صاحب قبلہ ہیں، ہمارے مشفق مہربان ہیں الحمدللہ۔ ہم کہیں پر بھی پھنسیں گے کسی مسئلے میں مفتی صاحب سے رجوع کریں گے۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی حضرت۔ جی جی انشاءاللہ تعالی پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق، خیر رفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو
جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے. سبحان اللہ. جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے تو آپ یقین جانیں ان کے لیے جنتیں ہیں. سبحان اللہ. ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں. سبحان اللہ. اور اس جنت میں بھی ایک نہر ہے. سبحان اللہ. جو یاقوت سے مرصع ہے، بنی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اس جنت، اس نہر کے تعلق سے مفسرین علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں اور دیگر تفاسیر کی کتب میں اس طرح سے تفسیر لکھتے ہیں کہ اس نہر کا عالم یہ ہے کہ اس نہر میں جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. سبحان اللہ. اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. سبحان اللہ. برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب کر کے فرما رہا، اے محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیے. سبحان اللہ. تو آج کے میرے اس تھوڑی دیر کے گفتگو میں میں اول اور آخر جو میرا پیغام اور میسج ہے مفتی صاحب کی دعاؤں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں تو آپ کو اچھا کام کرنا ہے. آپ کو اچھا کام کرنا ہے. کوئی بھی برا کام مجھے نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اچھا کام کریں. اللہ عمل خیر کی توفیق دے تاکہ انتقال ہونے کے بعد جنت بھی ملے اور اس جنت میں جو نہر ہے اس نہر کا پانی بھی ملے. سبحان اللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.